أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں قرآن کریم کی متفرق دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور اب ہم آخری عشرے میں قدم رکھ رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کے نظارے پہلے سے بڑھ کر دکھاتا ہے. اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اپنے خاص قرب اور قبولیت سے نوازتا ہے. تو بہرحال ایک احمدی کو ان خاص دنوں میں اور خاص وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جہاں ہم اپنی زبان میں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں وہ دعائیں بھی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کیں، جن کو سب سے بڑھ کر قبولیت کا درجہ حاصل ہوا، اور آپ ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے سب سے زیادہ اعلیٰ اور صحیح طریقے آتے تھے. یا پھر بعض ایسی دعائیں بھی ہیں جماعت میں رائج، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی
اور جماعت کے لیے بھی دعائیں کرنے کی توفیق پانے والے ہوں، اور ہماری یہ دعائیں قبولیت کا درجہ پانے والی بھی ہوں۔ ہماری ان دعاؤں کا سلسلہ عارضی اور رمضان کے بعد ختم ہونے والا نہ ہو، یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، دعائیں کرنی ہم بند نہ کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم مشکل میں ہوں تو دعائیں کرنے والے اور بے چین ہو کر دعا کے لیے بعض لوگ خط لکھتے ہیں، مجھے خط لکھنے والے ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دے تو پھر نمازوں کا بھی خیال نہ رہے۔ ایک احمدی نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہوا ہے، اس طرز پر نہیں چلنا، اس طرز پر اپنی زندگی نہیں گزارنی کہ کام نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، رمضان ختم ہو گیا تو نمازوں اور دعاؤں کی طرف توجہ نہ رہی۔ ہماری دعائیں ہمیشہ اور مستقل رہنے والی دعائیں ہونی چاہیے۔ ہر دن ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور قبولیت دعا پر یقین میں بڑھاتا چلے جانے والا ہونا چاہیے۔ احمدی کے قدم نیکیوں میں ایک جگہ رک نہیں جانے چاہیے، بلکہ فاستبقوا الخیرات کے مضمون کو سمجھتے ہوئے، نیکیوں کو سمجھتے ہوئے نیکیوں میں آگے سے آگے قدم بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ مومن وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے انعاموں پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے احسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکنا چاہیے، مزید جھکنے والا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی امتحان آئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جھکنا چاہیے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا فصلی بٹیرے یا فصلی کوے، جو فصل ہوتی ہے تو نیچے آ جاتے ہیں، اس کی طرح صرف غرض پر ہی اپنی باتوں کی طرف توجہ دینی ہے، یا رمضان تو اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر لی اور اس کے بعد بھول جائیں کہ باتیں بھی فرض ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے بھی ضروری ہیں۔ بس ہمیشہ ایک مومن کو شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعامات سے ہمیشہ نوازتا رہے۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے حصہ پانے والے ہوں جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری سب جماعت ان لوگوں میں ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے ہیں اور روتے ہیں اور خدا کے فرائض کو ضائع نہیں کرتے اور بخیل اور ممسک اور غافل اور دنیا کے کیڑے نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا وارث بننے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اور نمازوں کی طرف توجہ جو ہے صرف عارضی اور رمضان کے دوران ہی نہ ہو،
بلکہ ہمیشہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی اس کی عبادت سے، اس کے حضور دعاؤں سے غافل نہ ہوں، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی طرف اس قدر جھک جائیں کہ دنیا کے کیڑے کہلائیں، بلکہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کے نمونے سے لوگوں کو خدا یاد آوے، اور جو تقویٰ اور طہارت کے اول درجے پر قائم ہوں، اور جنہوں نے دراصل دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا ہو۔ بس جب یہ حالت ہماری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہمارے لیے ہر حال میں سکینت کے سامان بھی پیدا فرمائے گا، اور اپنے فضلوں سے بھی نوازتا رہے گا، ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ بھی پاتی رہیں گی۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ متفرق دعائیں میں آج رکھوں گا آپ کے سامنے، چند دعائیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دعا جو میں نے لی ہے وہ ہے نیک اعمال بجا لانے کی توفیق حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی دعا ہے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق بخش کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جو تجھے پسند ہوں، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک وکار بندوں میں داخل کر۔ انسان نیکیوں کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ جن لوگوں کو دعاؤں کا فہم و ادراک نہیں، جن لوگوں کو خدا کی قدرتوں کا صحیح فہم نہیں، وہ کوئی اور کامیابی حاصل کر لیں تو اس پر اس کو وہ اپنی صلاحیتوں پر محمول کرتے ہیں، اپنے ہنر یا اپنی کوشش یا اپنے علم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن ایک نیک بندہ ہمیشہ ہر انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ تیرا فضل ہے جس کی وجہ سے مجھے انعام ملا ہے، اور اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں، اور اس شکر گزاری کے اظہار کے طور پر مزید تیرے آگے جھکتا ہوں۔ تو مجھے توفیق دے کہ ہمیشہ تیرا شکر گزار رہوں، اور کبھی میرے سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہو جو تجھے پسند نہ ہو۔ میرا شمار میرا ہمیشہ نیک وکار لوگوں میں ہو، نیک کام کرنے والے لوگوں میں ہو، ایسے احمدیوں میں ہو جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھ کر دوسروں کو خدا یاد آوے، دوسروں کو بھی توجہ پیدا ہو کہ نیکیاں کمانے کے لیے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ نمونے حاصل کرنے چاہیے، وہ طریق اختیار کرنے چاہیے جو ایسے احمدی کو ہوں کہ ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آتا ہے۔ ایک احمدی پر
اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور انعام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہونا بھی ہے، اور پھر آپ کی جماعت میں شامل ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے بھی نوازا ہے جس کا گزشتہ 1500 سال سے مسلمان انتظار کر رہے ہیں، اور جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے، جس کے مسلمانوں میں قائم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، تفرقہ پڑا ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی ہیں، تیل کی دولت بھی ہے، دوسرے قدرتی وسائل بھی ہیں، لیکن غیروں نے ان کو اپنا زیر نگین کیا ہوا ہے۔ ہر ملک کا دوسرے ملک کے خلاف ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جس طرح دو دشمنوں کا ہے، رنجشیں ہیں، مسلمانوں ملکوں میں آپس میں رنجشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی گردنیں مارنے پر ہر وقت تیار بیٹھا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ علماء مسلمانوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تعلیم دی ہوئی ہے اسلام میں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی یہ حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ صرف اس لیے کہ آنے والے مسیح و مہدی کے انکاری ہیں۔ بس ایک احمدی کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج ایک احمدی کی پہچان دنیا میں مختلف رنگ میں ہے۔ احمدی جہاں بھی جب بھی شرفاء میں ایک تعارف حاصل کرتا ہے اور اسلام کی تعلیم کے صحیح پہلو سامنے رکھتا ہے تو ہر جگہ اس کی عزت کی جاتی ہے۔ بس اس عزت اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر احمدی کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ شکر گزاری پھر مزید نیکیوں کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیتی ہے، اور نیک اعمال پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے معیار مزید بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، اور اس طرح ایک سچے احمدی کا محور صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات رہ جاتا ہے جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو نیک اعمال بجا لانے اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو میں نے دوسری دعا ایک لی ہے یہ اولاد کے بارے میں ہے۔ ہر مرد عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اولاد ہو، اور اگر شادی کچھ عرصہ گزر جائے اور اولاد نہ ہو تو بڑی پریشانی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی کئی خط روزانہ آتے ہیں احمدیوں کے جس میں اس پریشانی کا اظہار ہوتا ہے، دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ایک احمدی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد کی خواہش ہمیشہ اس دعا کے ساتھ کرنی چاہیے کہ نیک صالح اولاد ہو جو دین کی خدمت کرنے والی ہو اور اعمال صالحہ بجا لانے والی ہو۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات پہلے والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ خود بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو اپنی حالت پر بھی غور کریں۔ بعض ایسے ہیں جب دعا کے لیے کہیں اور ان سے سوال کرو کہ کیا تم نمازوں کی طرف تمہاری توجہ پوری ہے، دعائیں کرتے ہو،
تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں توجہ اس طرح نہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ تو اولاد کی خواہش سے پہلے، اور اگر اولاد ہے تو اس کی تربیت کے لیے اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس طرح بھی میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو اولاد نوازے یا جو اولاد موجود ہے وہ نیکیوں پر قدم مارنے والی ہو اور قرۃ العین ہو۔ ایک دعا قرآن کریم میں ہمیں حضرت زکریا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ ذریت عطا کر، یقیناً تو بہت دعا سننے والا ہے۔ ایسی پاک نسل عطا کر جو تیری رضا کی راہوں پر چلنے والی ہو۔ اور جب یہ دعا انسان کر رہا ہو تو خود اپنے حالت پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں ان سارے حکموں پر عمل کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں۔ پھر ایک جگہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ذکر ہے، فرمایا رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بس والدین کو جب اولاد کی خواہش ہو، جو اولاد کے خواہش مند ہوں، تو نیک اولاد کی خواہش کرنی چاہیے، اور پھر اولاد کی تربیت بھی اس کے مطابق ہو۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنے نمونے قائم کرنے چاہیے۔ جو واقفین نو بچوں کے والدین ہیں انہیں خاص طور پر اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس انعام سے نوازا تھا، اس نے تو قربانی کا بھی ایک اعلیٰ معیار قائم کر دیا۔ بس جو والدین اپنے بچوں کو وقف نو میں شامل کرتے ہیں، انہیں خصوصاً، دوسروں کو بھی عام طور پہ ہر احمدی کی ہو، دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں ایسی اولاد سے نوازے جو حقیقت میں دین کے خادم بننے والی ہو، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں کو تلاش کرنے والی ہو اور صالحین میں شمار ہو۔ اولاد کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک اور قرآنی دعا کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصلح لی فی ذریتی، کہ میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرمایا سو اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ان کی وجہ سے بھی اکثر انسان پر مصائب شدائد آ جایا کرتے ہیں، بڑی سخت مصیبتیں آ جایا کرتی ہیں، تو اولاد کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا تو ان کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر والدین کا وجود ہے، یہ ایسا وجود ہے کہ انسان تمام عمر بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی تمہارے سے سلوک کریں، تمہارے سے سختی کریں، نرمی کریں، تم نے ہر حال میں ان سے نرمی اور محبت کا سلوک کرنا ہے۔ تم نے ان کی کسی بری لگنے والی بات پر بھی اف تک نہیں کہنا، صبر سے ہر چیز کو برداشت کرنا۔
ہمیشہ ان سے نرمی اور پیار کا معاملہ رکھنا ہے، کیونکہ ان کی جو تمہارے بچپن میں تمہارے لیے قربانیاں ہیں ان کا تم احسان نہیں اتار سکتے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے اس طرح دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میں ملے اس کی ناک، مٹی میں ملے اس کی ناک، یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے، یعنی ایسا شخص قابل مذمت ہے، بڑا بدبخت اور بدقسمت ہے۔ لوگوں نے عرض کی کون سا شخص؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی دفعہ پوچھنے پر فرمایا تیرا باپ۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے احسانوں کا، ماں باپ کے احسانوں کا ایک انسان بدلہ نہیں اتار سکتا، لیکن دعا اور حسن سلوک ضروری ہے، جس سے کچھ حد تک آدمی اپنے فرائض کو ادا کر سکتا ہے، اور اسی سے بخشش ہے۔ بلکہ ایک روایت میں، دوسری روایت میں یہ بھی ہے جس نے رمضان پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے، اور والدین کو پایا اور اپنی بخشش سے سامان نہ کروائے۔ اس ضمن میں ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں تو پھر ہر طرف سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ خود تو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑی اچھی بات ہے انہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو ان کی ماں کی خدمت کی طرف اس طرح توجہ نہیں دلا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے پھر آئندہ نسل بگڑنے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو آپ بھی خدمت کریں ماں باپ کی، اور بچوں کی بھی تربیت اس طرح کریں کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والی ہو۔ اور بعض دفعہ یہ جب ایک انسان بچوں کے سامنے اپنی بیوی سے بدسلوکی کر رہا ہوگا، اس کی بے عزتی کر رہا ہوگا، تو عزت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ماؤں کی عزت قائم کروانے کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی ماؤں کی عزت کریں۔ اب میں بعض قرآنی دعائیں جس میں مخالفین کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے پیش کرتا ہوں۔ یہ دعائیں ہو سکتا ہے بعضوں کو یاد بھی ہوں، بعض کو نہیں یاد ہوں گی، لیکن جب میں یہ دعائیں پڑھوں تو آپ لوگ ساتھ میرے پڑھتے جائیں یا آمین کہتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخالفین کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور رحم فرمائے، اور ہمیشہ اپنے پیار کی نظر ہم پہ ڈالے، ثبات قدم عطا فرمائے۔ اور بعض جگہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو احمدیوں کے لیے برداشت سے باہر ہوتے ہیں،
تو کبھی کوئی ایسا موقع نہ آئے کسی احمدی کے لیے کہ جہاں وہ ٹھوکر کھانے والا ہو۔ ہمیشہ ہم میں سے ہر ایک ان برکتوں کا وارث بنتا رہے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے مقدر کی ہیں۔ ایک دعا ہے، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ پھر رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ یہ وہ دعا ہے جو فرعون کی بیوی نے کی تھی۔ احمدیوں کے لیے تو بعض ملکوں میں بڑے شدید حالات ہیں، کئی فرعون کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دعا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انی مغلوب فانتصر، میں یقیناً مغلوب ہوں میری مدد کر۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، پس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، مجھے اور میرے ساتھ ایمان والوں کو نجات عطا فرما۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان فرق کر دے۔ اس دعا کو بھی آج کل بہت پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی عقل دے اور مسلمان ملکوں میں جماعت کے لیے راستے کھولے، اور تاکہ ان کو صحیح طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچایا جا سکے، اور اس راستے میں جو روکیں ہیں، جو سختیاں ہیں، جو ان مسلمان کہلانے والوں نے احمدیوں پر روا رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو دور فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اور ہمیشہ اللہ یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیشہ اس پہ قائم رہیں ہم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اے میرے رب کہ وہ میرے قریب پھٹکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ہمیشہ شیطانوں نے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مسلم امہ میں جو لوگ جن لوگوں کے پاس ممبر تھا، جو لوگ بظاہر نام نہاد دین کے علمبردار سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں نے امت کو ورگلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اس قسم کے وسوسے ڈال کر جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے
کے وسوسوں سے جو شیطانوں کا رول ادا کر رہے ہیں ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ہیں۔ حضرت ابو بردہ بن عبداللہ رب سے روایت کر ہے کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کی طرف سے خوف محسوس کرتے تھے تو ان الفاظ میں دعا کرتے تھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں کے مقابل پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، یعنی کہ ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ثبات قدم کے لیے، دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی روایت میں ذکر آتا ہے کہ شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے تو ان کی اکثر دعا کیا ہوا کرتی تھی؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ یا مقلب القلوب قلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کر دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت سے دعائیں کیں کہ ہم کو ان میں سے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے بہت سی دعائیں کی ہیں مگر ہم کو تو ان دعاؤں میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو ان سب دعاؤں کی جامع دعا ہے؟ پھر فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ دعا کیا کرو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس خیر کے طالب ہیں جس خیر کے طالب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم پر اس شر سے تیری پناہ، ہم ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ طلب کی تھی، اور اصل مددگار تو ہی ہے اور تجھی سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو ہم نیکی کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور نہ ہی شیطان کے حملوں سے بچنے کی قوت۔
پھر ابو حانی بتاتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمن حبلی سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ دونوں کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تمام بنی نوع انسان کے دل خدائے رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں میں ایک دل کی مانند ہیں، وہ اسے جیسا چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں پھیر دے۔ کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو نظام ہے اس کی اطاعت بھی ہے، اس کی طرف خاص دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ظالموں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے ایک دعا آپ نے سکھائی، اس کی روایت میں ذکر آتا ہے۔ خالد بن عمران روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کیے بغیر کم ہی اٹھتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنی خشیت یوں بانٹ جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور تو ہمیں ایسا یقین عطا کر جس سے تو ہم پر دنیا کے مصائب آسان کر دے، اور تو ہمیں ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہماری قوتوں سے تب تک فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اور اور اسے ہمارا وارث بنا، اور ہمارے اوپر ظلم کرنے والے سے ہمارا انتقام لینے والا تو ہی بن، اور ہم سے دشمنی رکھنے والے کے مقابل پر ہماری مدد فرما، ہمارے مصائب ہمارے دین کی وجہ سے نہ ہوں، اور دنیا کمانا ہی ہماری سب سے بڑی فکر نہ ہو، اور ہمارے علم کا مقصود دنیا کمانا ہی ہماری سب سے بڑی فکر نہ ہو اور ہمارے علم کا مقصود نہ ہو، اور تو ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ پھر ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مدد کر اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، اور میری نصرت کر اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، اور میرے حق میں تدبیر کر مگر میرے خلاف تدبیر نہ کرنا، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد کر۔ اے اللہ مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا، تو اسے بہت ڈرنے والا اور اپنا بے حد مطیع اور اپنی طرف جھکنے والا، بہت نرم دل اور جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، اور میری دعا قبول کر اور میری دلیل کو مضبوط بنا دے، اور میری زبان کو درستگی بخش، اور میرے دل کو ہدایت عطا کر، اور میرے سینے کے کینے کو دور کر دے۔ اب بعض دعائیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں جو الہامی دعائیں ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے رب فضنی فإن القوم یتخذوننی سخرا، اے میرے رب میری حفاظت کر کیونکہ قوم نے مجھے ٹھٹھے کی جگہ ٹھہرا لیا۔ پھر ستمبر 1906 کا الہام ہے رب لا تبقلی من المخزیات ذکرہ، اے میرے رب میرے لیے رسوا کرنے والی چیزوں میں سے کوئی باقی نہ رکھ۔ رب جعلنی غالبا علی غیری، اے میرے رب مجھے میرے غیر پر غالب کر۔ ربنا لا تجعلنا طعمة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کی خوراک نہ بنا۔
رب ارنی کیف تحیی الموتى رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب اصلح امة محمد ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر۔ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یا رب انصر عبدک واخذل اعداءک۔ استجبنی یا رب استجبنی۔ الی ما یستہزأ بک و برسولک و حتی ما یکذبون کتابک و یسبون نبیک و برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا معین۔ اے میرے رب اپنے بندہ کی نصرت فرما اور اپنے دشمن کو ذلیل اور رسوا کر۔ اے میرے رب میری دعا سن اور اسے قبول فرما۔ کب تک تجھ سے اور تیرے رسول سے تمسخر کیا جائے گا؟ اور کس وقت تک یہ لوگ تیری کتاب کو جھٹلاتے اور تیرے نبی کے حق میں بدکلامی کرتے رہیں گے؟ اے ازلی ابدی، اے مددگار خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اب آج کل مغرب میں گزشتہ کچھ عرصے سے مستقل کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، یا قرآن کریم کے بارے میں، یا اسلام کے بارے میں۔ تو اس بارے میں بھی، اس کے لیے ان دنوں میں خاص طور پہ بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور ان کے شر سے بچائے۔ پھر الہام ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ان ربی رب السماوات والارض۔ اے حی اے قیوم، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں، یقیناً میرا رب آسمان اور زمین کا رب ہے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ رب اصلح امت محمد۔ اے میرے رب العزت، اے میرے رب العزت امت محمدیہ کی اصلاح فرما۔ تیرے کہ اے ازلی ابدی خدا، مجھے زندگی کا شربت پلا۔ پھر 1906 کا الہام ہے، مئی کا رب فرق بین صادق و کاذب، یعنی اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا دے۔ یہ مستقل آج کل مختلف جگہوں پہ دنیا میں، مسلمان ملکوں میں غلامی بڑا تیز ہوا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے نازیبا اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سینہ چھلنی ہو جاتا ہے جن کو سن کے۔ یہ بہت دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ یا تو ان لوگوں کو عقل دے، یا پھر ایسا فرق، واضح فرق دکھلائے اور ان کو اپنے انجام تک پہنچائے کہ جو عبرت بن جائیں دوسروں کے لیے بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری آزمائشیں اور تکالیف دور کر دے، اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کے غم سے نجات دے دے، اور ہمارے کاموں کی کفالت فرما، اور اے ہمارے محبوب
ہم جہاں بھی ہوں ہمارے ساتھ ہو، اور ہمارے ننگوں کو ڈھانپے رکھ، اور ہمارے خطرات کو امن میں تبدیل کر دے۔ ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے۔ دنیا و آخرت میں تو ہی ہمارا آقا ہے۔ اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے رب العالمین، میری دعا قبول فرما۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، سردار بنے پھرتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ اے مسلمانوں کے شیوخ اور رہنماؤ، گواہ رہو کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس سے تمہارے لیے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میری قوم کے بارے میں میری دعا اور میرے بھائیوں کے بارے میں میری تضرعات کو سن۔ میں تیرے نبی خاتم النبیین و شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اے میرے رب، انہیں ظلمات سے اپنے نور کی طرف نکال اور دوریوں کے صحرا سے اپنے حضور میں لے آ۔ اے میرے رب، ان لوگوں پر رحم کر جو مجھ پر لعنت ڈالتے ہیں، اور اپنی ہلاکت سے اس قوم کو بچا جو میرے دونوں ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں کی جڑوں میں ہدایت داخل فرما، ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما، انہیں بخش دے اور انہیں معاف فرما، ان سے صلح فرما، انہیں پاک و صاف کر، اور انہیں ایسی آنکھیں دے جن سے وہ دیکھ سکیں، اور ایسے کان دے جن سے وہ سن سکیں، اور ایسے دل دے جن سے وہ سمجھ سکیں، اور ایسے انوار عطا فرما جن سے وہ پہچان سکیں، اور ان پر رحم فرما، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان سے درگزر فرما، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں۔ اے میرے رب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور ان کے بلند درجات اور راتوں کے اوقات میں قیام کرنے والے مومنین اور دوپہر کی روشنی میں غزوات میں شریک ہونے والے نمازیوں اور جنگوں میں تیری خاطر سوار ہونے والے مجاہدین اور ام القریٰ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنے والے قافلوں کا واسطہ تو ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان صلح کروا۔ تو ان کی آنکھیں کھول دے اور ان کے دلوں کو منور فرما، انہیں وہ کچھ سمجھا جو تو نے مجھے سمجھایا ہے، اور ان کو تقویٰ کی راہوں کا علم عطا کر، جو کچھ گزر چکا وہ معاف فرما۔ اور آخر میں ہماری دعا یہ ہے کہ تمام تعریفیں بلند آسمانوں کے پروردگار کے لیے ہیں۔ اتنی دعائیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہیں، اتنا پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پھر بھی قوم کو برائیوں کی طرف اور بگاڑ کی طرف لیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا جو تقدیر چلاتا ہے، پھر جو منطقی نتیجہ اس کا نکلنا چاہیے وہ نکلے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں بہرحال دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے اصلاح مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ان کی اصلاح فرمائے تاکہ گناہوں سے مزید گناہوں سے بچ جائیں، اور قوم کو مزید بگڑنے سے قوم محفوظ رہے۔ ورنہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جو سردار ہیں جنہوں نے قوم میں تفرقہ پیدا کیا ہوا ہے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ خود لپٹے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دعاؤں کی اہمیت کے بارے میں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا نے جس طرح ابتدا میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے زیر کیا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے۔
ہر ایک امر کے لیے کچھ آثار ہوتے ہیں اور اس سے پہلے تمہیدیں ہوتی ہیں۔ ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات، بھلا اگر ان کے خیال کے موافق یہ زمانہ ان کے دل پلٹنے کا ہی تھا اور مسیح نے آ کر ان کو سلطنت دلانی تھی، تو چاہیے تھا کہ ظاہری طاقت ان میں جمع ہونے لگتی، ہتھیار ان کے پاس زیادہ رہتے، فتوحات کا سلسلہ ان کے واسطے کھولا جاتا، مگر یہاں تو بالکل ہی برعکس نظر آتا ہے۔ ہتھیار ان کے ایجاد نہیں، ملک و دولت ہے تو اوروں کے ہاتھ ہے، ہمت و مردانگی ہے تو اوروں میں ہے، یہ ہتھیاروں کے واسطے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ دن بدن ذلت اور ادبار ان کے گرد ہے، جہاں دیکھو جس میدان میں سنو انہی کو شکست ہے۔ بھلا کیا یہی آثار ہوا کرتے ہیں اقبال کے؟ ہرگز نہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں، زمینی تلوار اور ہتھیاروں سے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو ان کی خود اپنی حالت ایسی ہے اور بے دینی اور لا مذہبی کا رنگ ایسا ہے کہ قابل عذاب اور مورد قہر ہیں، پھر ایسوں کو کبھی تلوار ملی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کی ترقی کی وہی سچی راہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے مطابق بناویں اور دعا میں لگ جاویں۔ ان کو اب اگر مدد آوے گی تو آسمانی تلوار سے اور آسمانی حربے سے، نہ اپنی کوششوں سے، اور دعا ہی سے ان کی فتح ہے، نہ قوت بازو سے۔ یہ اس لیے ہے کہ جس طرح ابتدا تھی انتہا بھی اسی طرح ہو۔ آدم اول کو فتح دعا ہی سے ہوئی تھی، اور آدم ثانی کو بھی، جو آخری زمانے میں شیطان سے آخری جنگ کرنا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعے فتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس آدم ثانی کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں حت المقدور اپنی کوششیں کرنے والے بن سکیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله